سر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے نام ہوا صدیقین، شہداء اور صالحین، پیغمبر تو اب نہیں ہو سکتے، آپ ابھی بتا رہے تھے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ کون زیادہ والا ہوگا؟ اور جیسے سورہ واقعہ میں جو سب پر سبقت لے جانے والے ہوں گے، تو صحابہ تو پیغمبر کے ساتھ ہیں، ان کے لیے مطلب کہ زیادہ تھا، تو آج کل کے لوگوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے یا کوئی صدیق اور یا اس طرح کا، اور ان میں جی، فرق کیا ہوگا؟ ایک ہے صدیق اپنے عمل میں، وہ تو ظاہر ہے کہ انبیاء کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. شہداء بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ جو صحابہ رسول کے زمانے میں بن جاتے ہیں. لیکن آپ ہم درجے کے اعتبار سے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے لوگ صدیقین بن سکتے ہیں. قرآن نے کہا وہ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یعنی ایک آدمی جو صدیق تو نہیں ہے لیکن اس نے اتنی بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں، اپنے سابقون بن گیا ہوا ہے کہ وہ شہداء کی جنت میں چلا گیا، ان کے ساتھ ساتھیوں میں شامل ہو گیا. لیکن اس کو درجہ شہداء کا نہیں ملا، یعنی ٹائٹل شہداء کا نہیں ملا، لیکن جنت میں مقام وہی مل گیا جو شہداء کو ملا ہوا ہے. تو یہ اس کا ہوگا کیا؟ شہداء کون ہوتے ہیں اور صدیق کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول جو ہیں وہ دنیا میں اللہ کے گواہ بن کے آتے ہیں. وہ اتمام حجت کر کے سچائی کو بالکل ثابت کر کے بتا دیتے ہیں تو وہ گواہ بن جاتے ہیں. ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں ابو بکر عمر یا موسیٰ کے ساتھی، وہ بھی شہداء بن جاتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر قائم کر دیتے ہیں. تو اب میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحابہ کی جماعت کی گواہی سے ثابت ہو رہی ہے، تو یہ شہداء ہیں. قرآن نے بیان کیا ہے کہ کنتم شہداء علی الناس، ٹھیک ہے، تم لوگوں پر گواہ بنا دیے گئے. اب شہداء کے اندر صدیقین کا بھی ایک گروہ ہوتا ہے. مثلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال بعد ایمان لائے، لیکن ابو بکر عمر انہوں نے تصدیق کی ہے اس وقت جب ابھی کوئی اور تصدیق نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ صدیقین ہیں. انہوں نے حق کو سامنے آتے ہی تسلیم کیا ہے، سامنے آتے ہی. ابو بکر صدیق کے سامنے جب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیان کیا، مان لیا. جیسے ہی حضرت عمر قرآن کو سننے کو تیار ہو گئے، سنتے ہی مان لیا. تو یہ صدیقین ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی جب حق پہلی دفعہ ظہور میں آتا ہے تب. میں اور آپ صدیقین ہو نہیں سکتے کیونکہ ماں باپ سے سیکھ. ہاں، آج اگر کسی آدمی کے سامنے قرآن سامنے آئے، اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد کہے ہو بس یہ صدیق بن جائے گا. ٹھیک ہے، کہ اس نے حق سامنے آتے ہی دلائل کی بنیاد پر فوراً مان لیا ہے. اور چوتھی قسم صالحین کی ہے. صالحین کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان سارے درجوں میں صالحین تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سابقون وہ لوگ ہیں، قرآن کے جملہ ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو دنیا میں ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے، قیامت والے دن بھی وہ سب سے آگے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جب بھی اس کو ایک واقعے سے میں سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا بھئی فلاں بیمار تھا، کوئی گیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا میں گیا تھا. آپ نے پوچھا کہ وہ فلاں کے گھر میں میت ہو گئی تھی، کوئی جنازے پہ گیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش تھے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں گیا تھا. آپ نے کوئی 7 چیزیں پوچھی، ابو بکر نے 7 کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ وہ آدمی ہے جو نیکی کے لیے سب سے آگے ہے، سب سے آگے. تو یہ سابقون ہیں. ان کا درجہ یہ ہے کہ یہ حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے. آج کل بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. قرآن نے بیان کیا، اسی سورہ میں بیان کیا کہ قلیل من الآخرین ثلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، کہ انبیاء کے زمانے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن بعد کے زمانہ میں ہوں گے لیکن تھوڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہے. اور جو اصحاب الیمین ہیں یہ پہلے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اب بھی زیادہ ہوتے ہیں. سر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہمارا کیا ہے کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں ہوتے تو شاید ہم لوگ بھی زیادہ آسان ہوتا ہمارے لیے ہونا. ہاں، میرے والد صاحب سے میں نے کہا کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا تم ابو جہل ہوتے ہیں. تو یہ کوئی پتہ نہیں، اللہ نے جن حالات میں پیدا کیا ہے اسی میں اپنی کوشش کرنی ہے. تو ان حالات میں ہمارے جیسے کمزور لوگ جو ہیں وہ ایک تاریخی رسول کو ماننا شاید ہمارے لیے زیادہ آسان ہو. یہ نہ ہو کہ ہم ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا پتہ. تو اس لیے آج کے جس حالات میں اللہ نے پیدا کر دیے اسی میں ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور سابقون اصحاب الیمین بننے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک فطری سی بات ہے کہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو لازماً اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ضائع نہیں جائے گی. لیکن آج ایک عام آدمی بھی صحابہ والی جنت میں جا سکتا ہے.
وہ شہداء والی جنت پا سکتا ہے. ٹائٹل اس کو شہداء کا نام ملے یا نہ ملے، جنت میں جا سکتا ہے، وہ سابقون میں ہو سکتا ہے. یہ راستہ کھلا ہے.